أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. حضرات، تاریخ اسلام کا 994 لیکچر ابھی جناب آصف لائق ندوی صاحب ڈاکٹر آصف لائق ندوی صاحب جن کا عنوان ہے قرآن اور ہندوستانی مسلمان ایک تاریخی جائزہ، ان کو مخاطب کرنے جا رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ اسٹیج پہ آئے اور اپنا بیان سے مستفید کریں. صفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا القرآن اقواما ویضع به آخرین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی بھی آیتیں ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث شریف کا قطع پڑھا ہے، ٹکڑا پڑھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اس کو دہراتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. چونکہ میرا موضوع قرآن اور ہندوستانی مسلمان ایک تاریخی جائزہ ہے، پھر میں آج کہہ رہا ہوں کہ یہ دوسرا میرا پروگرام ہے. یہ موضوع بھی بہت ہی وسیع ہے. بہرحال ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے 40 منٹ کے اندر جو کچھ بھی اللہ تعالی ہم سے اور ہماری زبان سے کہلوائے گا. سچ کہوں گا، حق کہوں گا، اس کے علاوہ اپنے مطالعے سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کہوں گا. جو حدیث شریف کا ٹکڑا ہم نے آپ کے سامنے پڑھا، جس کو بار بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ شخصیت جن کا میں نام لے رہا ہوں، یہ عدل و انصاف میں اور جو ان کی عدالت ہوتی تھی اور اس کا جو ٹنکا تھا، یہ صرف قافلے انسانیت میں ہی اس کا شور نہیں مچتا تھا، جانوروں میں بھی اس کا چرچا ہوتا تھا.
شیر بھی کانپتا تھا کہ ہم کسی پر حملہ کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ ہم کھائیں اور کھانا بچ جائے، بھوک ہماری اتنی نہیں ہے، یہ بھی ڈر ہوتا تھا۔ جنگلوں میں بھی ان کا چرچا تھا۔ تو دوستو، جس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروان چڑھے اور ان کی پرورش و پرداخت ہوئی، علمی ہوئی، تربیتی ہوئی، اخلاقی ہوئی، اجتماعی ہوئی، انفرادی ہوئی، ہر اعتبار سے جو ان کی روحانی تربیت ہوئی، وہ زمانہ ابھی ہمارے سامنے ایک صاحب نے مجھے عطر جو ہے پیش کیا تو فوراً مجھے یاد آیا، یہ وہ زمانہ تھا جو بالکل معطر تھا، ایک دم خوشبو آتی تھی، ہر طرف سے خوشبو آتی تھی، لوگ ایک دوسرے میں سبقت کرتے تھے حضور کے پسینے کو حاصل کرنے کے لیے۔ وہ شخصیت ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی ازواج مطہرات تھیں وہ آپ کی ان خوشبوؤں سے معطر ہوتی تھیں، آپ سے مرغوب تھیں۔ اگر آپ کی بیوی، ہماری بیوی یا اور دوسروں کی بیوی آپ کی شخصیت سے، اپنے شوہر سے مرغوب ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، آپ یاد رکھیں، نہیں مانتی بیوی بہت زیادہ، لیکن حضور کی جو جتنی بھی بیویاں ہیں وہ مانتی اس بات کو۔ ایک مرتبہ ہوا، ان کے ہاں بھی ہوا، 1 مہینے کے لیے جدائیگی ہوئی، اختیار دیا گیا کہ اتنا ہی ملے گا نفقہ جتنا جو ہے طے ہے، بڑھ کے کچھ نہیں ہوگا۔ اسٹرائک کر دیا تھا ایک مرتبہ انہوں نے، تو کچھ بڑھایا جائے، مطالبہ کیا تھا، آج کے دور میں بھی ہوتا ہے اور وہ حق تھا ان کا، لیکن 1 مہینے تک کی جدائی کی بات، اللہ کا حکم آیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر پسند ہے تو اتنے ہی میں راضی ہو جاؤ جو مل رہا ہے، ورنہ نہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ تو جو زمانہ تھا وہ اس سے خوشبو ٹپکتی، پسینے سے خوشبو، باتوں سے خوشبو، ہر فکر سے خوشبو۔ میرے دوستو، قرآن اسی جگہ یہ بھی کہتا ہے کہ حضور آپ جس زمانے میں، جس دور میں ہیں، یہ سب سے اچھا دور ہے، یہ خیر القرون اس کو کہا گیا، سب سے اچھا زمانہ کہا گیا۔ لیکن قرآن وہیں پہ ہم جب نقطے کو دیکھتے ہیں، باریکی کو دیکھتے ہیں، جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں، گہرائی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، تو قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ حضور وہ سب آپ کے ساتھ جو گھوم رہے ہیں نا، جو ٹہل رہے ہیں نا، ان میں کچھ لوگ منافق بھی ہیں، آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں وہ کون منافق ہے ان میں سے۔ اور آپ کے محلے میں بھی، آپ کی بستیوں میں بھی کچھ لوگ ہیں جو منافقت، اسلام کا لبادہ تو اوڑھ لیے ہیں، مسلمان تو اپنے آپ کو کہلانے کے لیے وہ کلمہ آپ کے سامنے پڑھ لیے ہیں، لیکن ابھی دل پورے طور سے اطمینان نہیں ہے ان کا، وہ منافق ہیں، وہ لوگ ہیں، کچھ لوگ آپ کے ہاں۔ اتنا خوف ہوتا تھا لوگوں کو، اتنا ڈر ہوتا تھا کہ اس کی وجہ سے الحمدللہ ثم الحمدللہ خود بخود جو روحانیت ہے وہ بنتی جاتی تھی، بگڑنے کے بجائے بنتی تھی، کیونکہ صحابہ کو بھی اس بات کا خوف تھا کہ اگر کہیں بھی قطر بیوت کریں گے ہم، اور کہیں بھی کاٹ چھانٹ کریں گے ہم، اور کہیں بھی ہیر پھیر کریں گے ہم، تو جبرائیل علیہ السلام ٹپک پڑیں گے، آ جائیں گے آسمان سے اور بتا دیں گے سب کچھ، راز فاش ہو جائے گا، وہ پردہ کھل جائے گا، عیاں ہو جائے گا۔ اس لیے ان کے اندر یہ بھی خوف تھا، اور منافقین استہزاء کرتے تھے، بار بار استہزاء کرتے تھے اس بات کے لیے کہ وہ قرآن کی کوئی سورت اتر جائے گی، کوئی سورت جائے گی تو اللہ کو ناراضگی ہوئی، اس بات سے ناراضگی ہوئی، خدا کا غضب نازل ہوا اور سورۃ توبہ نازل ہوئی۔ اب مطالعہ کیجئے سورۃ توبہ کا، کس انداز میں اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اس وقت، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، بال کھڑے ہو جائیں گے، جو بدن میں بال ہیں آپ اگر اس کا مطالعہ کریں سرسری، آپ دیکھیں اس کو کہ سورۃ توبہ کس انداز میں مخاطب ہے اور کس سے مخاطب ہے، اور کیا کہہ رہی ہے ہم سے وہ سورت، آپ اس کا موازنہ کیجئے۔ وہ تمام سب چیزوں کا راز فاش کر دیا گیا ہے اس میں، کوئی منافقین ہیں، آپ لڑیے ان سے اور بالکل نہیں چھوڑیے ان کو، جو جہاں بھی وہ ٹھیک ملے آپ کو اس کو جو ہے سبق سکھائیے ان کو۔ یہ بات اب کہی گئی تو اس وقت بسم اللہ نہیں پڑھتے آپ، کہ غضب ہے اللہ کا، وہ اللہ ناراض ہے اس وقت،
تو اس وقت جو ہے بسم اللہ نہیں پڑھتے آپ. سورہ توبہ کی تلاوت کی میں دیکھیے آپ کو بسم اللہ نہیں لکھا ہوا ہے. وہ اللہ کا غضب علم غضبناک حالت میں اللہ تعالیٰ کی وہ صورت اتری ہے. تو جو زمانہ حضور کا تھا وہ معطر زمانہ تھا جس کو ہم کہیں گے. خوشبو لگائے تو پورے ایک ایریے میں جہاں تک اس کی کشش ہوتی ہے، جہاں تک اس کی قوت ہوتی ہے، وہ اپنی اس قوت کے ذریعے سے خوشبو پہنچاتی ہے. لیکن وہ دور ایسا دور جس کو اللہ نے کہا کہ یہ سب سے اچھا دور، خیر القرون قرنی، اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے اچھا زمانہ ہمارا زمانہ ہے. تو جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اور وہ جو کہ یہ قرآن اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے، لوگوں کو بلند کرتا ہے، عورتوں کو بلند کرتا ہے، فرد کو بلند کرتا ہے، نوجوانوں کو بلند کرتا ہے، بوڑھوں کو بلند کرتا ہے، عورتوں کو بلند کرتا ہے. یعنی قوم کے لفظ میں سب آ جاتے ہیں، سب آ جاتے ہیں، نوجوان، بچے، بوڑھے، ضعیف، سب آ جاتے ہیں اس کے اندر. تو قوم کے معنی ایک عربی کا لفظ ہے، اس کے 1000 معنی ہو سکتے ہیں. آپ پڑھیے اس کی ڈکشنری کو، آپ کو جہاں 1000 معنی آپ کو نظر آئیں گے اس میں. تو قوم سے مراد صرف ایک قوم ہم نہیں بلکہ بہت سارے لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں. اور الحمدللہ مسلمان بھی ایک قوم ہے اور بھی دیگر قومیں ہیں. تو اللہ نے الگ الگ جو بنایا ہے قبیلہ اور الگ الگ قوم، یہ اس لیے کہ تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکے، ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے اور گڈمٹ نہ ہو تعارف میں. مگر اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ عرصے میں جو محنت کر کے جب جمع ہوئے ایک آخری حج کے لیے، اور حجۃ الوداع میں جو آپ نے تقریر فرمائی اس کا بھی یہ مطالعہ کیجیے. سری سب کچھ ہم آپ کو بتاتے جاتے ہیں، کہاں اس میں کن چیزوں کا حوالہ دیا گیا ہے، کن باتوں پر زور دی گئی ہے، کن نکات کو ابھارا گیا ہے، اور حضور نے اس میں کیا رول ادا کیا، کیا کردار ادا کیا ہے، کون سی بات ہے. اس میں آپ نے ہر ایک کا حق سب کا تذکرہ فرما دیا ہے، اور عصبیت کو اور دوسری دیگر برائیوں کو اپنے پیروں تلے کچل دیا ہے، اور کہا کہ اب کالے اور گورے کا فرق بالکل ختم، اب عربی اور عجمی کا فرق بالکل ختم. اب وہ ساری چیزیں ہمارے پیروں کی طرح جو جاہلیت کی چیزیں تھیں وہ میں پیروں کی طرح اس کو رونتا ہوں، اس کو رون دیتا ہوں، اس کو دبا دیتا ہوں، اس کو دفن کر دیتا ہوں آج کے دن سے. اور قرآن کی وہ آیت کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ تکمیل کیا کوئی ایسی بات ہے جس میں کوئی چیز باقی رہ گئی ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو نعوذ باللہ دین میں، کہ جس کی وجہ سے آج ہماری یہ حالت ہو، اور کوئی نبی آنے کا جس کا انتظار ہو. یہ ساری چیزیں مکمل کر دی گئی، اور حضور کے زبانی حضرت اور وحی کے ذریعے سے یہ بات بتا دی گئی کہ الیوم اکملت. اکملہ کا لفظ جو ہے، جو عربی جانتے ہوں گے سمجھتے ہوں گے، اکملہ یکمل اکمال باب افعال سے ہے، اس میں تاکید ہوتی ہے. مکمل طور پر اسلام کو مکمل کر دیا ہے آج ہم نے. الیوم آج کا دن جو خاص دن ہے، آپ اس کو آج کے دن میں پڑھ لیجئے. یعنی آپ کے گزرے ہوئے تمام دن سے پہلے اسلام بالکل مکمل ہے آپ کے لیے، ہر طرح کی رہنمائی کے لیے، کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں اس میں. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے یورپ کی طرف سے بھی اٹھایا گیا کہ عربی جو ہے بعض الفاظ ادا نہیں کر سکتے جو آج کے نئے دور میں نئی ٹیکنالوجی، ایجادات، انکشافات نے جو سامان پیدا کیے ہیں، جوہر پیدا کیے ہیں، چیزیں پیدا کی ہیں، ٹیکنیکل مشین پیدا جو آئے ہیں، اس کے لیے ناکافی ہے. عربی کا گوشہ ناکافی ہے، تنگ ہے. تو اس وقت ایسے فتنے کے وقت میں بھی اللہ نے کسی سے کام لیا جس کا نام حافظ ابراہیم، ایک بڑے شاعر ہیں جو دور حاضر کے ہیں، وہ مصر میں پیدا ہوئے. انہوں نے کہا کہ وسعت، یعنی عربی کے اشعار انہوں نے کہے کہ ہر آیت، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کہ ہر لفظ کے لیے، ہر آیت کے لیے، ہر گوشے کے لیے، چاہے جو بھی گوشہ آیات ہو، اس کے لیے میں وسیع ہوں، میں تنگ نہیں ہوں کسی بھی. آیت کی تفسیر میں، قرآن کے ترجمے میں،
اور نئے ایجادات و انکشافات کے وضع کرنے کے سلسلے میں، الفاظ کے وضع کرنے کے سلسلے میں کافی ہوں، وسیع ہوں، اور ہے کوئی تلاشنے والا تلاشے میرے سمندر میں اور کیا کیا چیزیں باقی نہیں ہیں، وہ صدف ہیں، وہ موتی ہیں۔ ڈھونڈنے والوں کو چاہیے کہ شوق ہو، ان کے اندر جذبہ ہو، جوش ہو۔ تو یہی چیز ایک مرتبہ اور بھی حضرت اقبال کے زمانے میں بھی، علامہ اقبال بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اور یہ شاعر مشرق کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کو بھی اس وقت بہت تکلیف ہوئی جب انہوں نے بٹوارا کیا، قوم میں بٹوارا کے لوگوں نے بٹوارا کیا، قوم کے اس میں آ کر بٹوارا کیا، تو انہوں نے جو اشعار پڑھے ہیں وہ اشعار ان کی فکر کی ترجمانی کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کا ایک ایک شعر آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں، پورے قرآن کا ترجمان ہے، پورا قرآن کا ترجمان ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ ایک شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ قرآن جو ہے مکمل طور پہ نازل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے عرصے میں مکمل طریقے سے پہنچا گئے۔ اب ان کی شخصیت ہمارے درمیان باقی نہیں، لیکن ساری چیزیں اس کے بعد حضور کی نکلی ہوئی زبان سے، زبان مبارک سے جو بات نکلی اس کو چھن کر پھٹک کر، چاہے وہ بخاری کے ذریعے سے ہو، چاہے مسلم کے ذریعے سے ہو، چاہے سیاستہ کی دیگر کتابوں کے ذریعے سے ہو، ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ کمی کیا چیز ہے پھر؟ جوش، ذوق، جذبہ، وہ شوق نہیں ہے، وہ لگن نہیں ہے کہ ہم معرفت حاصل کریں، ہم اس کے لیے پیش قدمی کریں، آگے بڑھیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب تک وہ ذوق اور جذبہ اور شوق باقی تھا ہم بلند رہے، اور جب ہم عمل کے کورے ثابت ہوئے تو پھر اللہ نے ہمارے اوپر عذاب مسلط کر دیا، اور آج ہم چلا رہے ہیں کہ فلاں ہم پر یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ ظلم ڈھا رہا ہے، یہ ظلم ڈھا رہا۔ ہم اپنے دامن کو جھانک ہی نہیں رہے، دامن کی طرف نہیں جا رہے ہم۔ یہ ہماری کمی ہے سب سے بڑی۔ ہم ہر طرح سے ہر گوشے کو نشاندہی کرتے ہوئے بتا رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو، اخلاقی اعتبار سے ہو، تعلیمی اعتبار سے ہو، روحانی اعتبار سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، خامیاں ہیں۔ ہمارا کردار مجروح ہو چکا ہے، ہمارا کردار مجروح ہے، اور ہم ساتھ چاہتے ہیں کہ ہمیں بلندی عطا ہو، ہمیں رفعت عطا ہو، ہمیں عظمت عطا ہو۔ قرآن نے عظمت کے راز بتائے ہیں، اور وہ راز قرآن میں ہی پنہا نہیں، وہ اس کے اردو میں بھی ترجمے آ چکے۔ اب کوئی بہانہ نہیں رہا۔ اگر آپ کو اردو نہیں آتی، انگلش میں بھی ترجمہ موجود ہے، تیلگو میں بھی موجود ہے۔ ہر زبان میں جو دنیا میں زبان پائی جاتی ہے، کسی بھی قوم کی وہ زبان رہی ہے اور وہ اس وقت زندہ ہے، تو آپ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ کسی کتاب کی چاہے نہ ملے، قرآن کے تو ترجمے اور تفسیر آپ کو مل جائیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں، علماء نے رکھی ہے۔ اس بات کی فکر بڑی اچھی بات ہے یہ۔ تو اس کا پڑھنے والا، اس سے سبق حاصل کرنے والا اور اس کے مطابق چلنے والا جو چیزیں ہونی چاہیے اس میں بڑی کمی ہے۔ ہم اپنی بات کو کہنے کے لیے قلم بند کر کے لائے ہیں تاکہ ادھر ادھر نہ ہم اپنا وقت جو ہے گنوا دیں اور اصل بات کہنے سے رہ جائے، اصل بات آپ کے سامنے سے رہ جائے۔ یہ ہندوستان جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے آپ کے ہاں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان ہوا کہ نہیں؟ مجھے اس کے لیے شبیر صاحب نے فون کیا تھا، لیکن اتفاق سے میں اس وقت نہیں اٹھا سکا تھا، اتنے میں وہ کسی دوسرے کو طے کر دیے۔ تو اسی موضوع کے لیے مجھے جو ہے دعوت دی جا رہی تھی، لیکن وہ عثمانیہ سے کوئی پروفیسر صاحب آئے ہوں گے آپ کے سامنے، وہ خطاب کر کے گئے ہوں گے۔ تو ہندوستان کا نقشہ ہم ان کے دائرے میں ایک بات پیش کرنا چاہتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماں کے بھی اعتبار سے اور اپنے باپ کے بھی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے نجیب الطرفین تھے، یعنی کہ ان کا خاندان
ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا تھا اور دوسری طرف باپ کے اعتبار سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جا کے ملتا تھا. دونوں نسبت 12-13 پشتوں میں جا کے حضور کے خانوادے سے مل جاتی ہے, ان کی نسبت مل جاتی ہے. وہ ایسی شخصیت کے ہم ان کے والد جو ہے کھیتی باڑی کرتے تھے اور سمرقند بخارا کے رہنے والے تھے. تو وہ پیدا ہوئے تو اس وقت انہوں نے جو ہے اپنے گھر میں آس پاس میں انہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا. پھر ان کے بعد ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا, وہ نکلے پڑھنے کے لیے. سمرقند بخارا سے جتنے بھی علماء تھے پڑھ کے ان کی پیاس نہیں بجھی تو وہ آگے نکلے, سفر کیے اور وہ عراق پہنچے. ایک بہت بڑے عالم دین اس وقت جو کہ جو ہے روحانی پیشوا کے طور سے بھی جانے جاتے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ان سے بیعت کیے ان کا بھی بڑا نام ہے. ان سے جا کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں رہے. 20 سال کا عرصہ گزارا اور جو دولت جو وراثت آپ کو ملی تھی کسی کو اس کا ذمہ دار بنا دیا. دیکھو یہ دولت جو میرے ماں باپ کی طرف سے ہے اس کی ذمہ داری تمہارے سن ہے. باغ بھی تھا ان کے پاس, وہ پھر بھول گئے سب کچھ کہ کیا ہمارے پاس تھا کیا نہیں تھا. وہ آئے تو پھر وہ واپس نہیں گئے, دوبارہ وہاں گھر واپس نہیں گئے. وہ پھر جو ہے 20 سال تک اپنے مربی کی خدمت میں رہے, ہر چیز وہ دیکھتے تھے. اور جب وہ مچ گئے, حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کیسے پروان چڑھتی ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو. جب وہ مچ گئے اور مربی نے ان پر مہر لگا دی, اس پر مہر لگا دی کہ اب یہ کامیاب ہو گئے ہیں, اب اللہ یہ میں نے اس کو پروان چڑھا دیا ہے, اس کی پرورش کر دی ہے, پرداخت بھی کر دی ہے, ہر طرح سے کر دی ہے, کوئی کمی باقی نہیں رکھی ہے. اے اللہ تو اب اس کو قبول فرما لے اور ہمارے لیے بھی اس کو جو ہے قبولیت کا ذریعہ بنا دے. پھر مکہ جاتے ہیں وہاں سے اور حج کی سعادت سے سرفراز ہوتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ وہ اپنا ٹھکانہ مدینے کو بنا لیں. وہ ایک دن مدینے میں رہتے ہوئے وہ یہی بات سوچ رہے ہیں کہ کہاں میں اپنا گھر بناؤں, ٹھکانہ بناؤں, اور یہی سب سے اچھا دیار ہے اور سب سے پاکیزہ ہے اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ہر ایک کی تمنا حج کی رہنا چاہیے اور مدینہ جانے کی رہنی چاہیے. اور اس سے پہلے اگر ہم فوت ہو گئے, ہماری وفات ہو گئی, ہم مر گئے تو ہم حاجی کہلائیں گے اللہ کیا, کیونکہ نیت ہماری تھی کہ ہم حج کرنے جائیں گے. اللہ ہم کو اگر استطاعت عطا فرمائے تو حضور کا بھی دیار کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا. نیت کا فرق پڑتا ہے, اگر نیت اچھی ہوگی تو ہمارا عمل اچھا ہوگا, اور نیت گڑبڑ ہوگی تو مودی آ کے بیٹھے گا. کیونکہ اعمالکم اموالکم, جو تمہارے اعمال ہیں وہی تمہارے گورنر ہوں گے. جیسا تمہارا عمل ویسا تمہارا گورنر. بالکل صحیح بات ہے یہ, جیسا تمہارا عمل ویسا تمہارا گورنر. تو یہ جو عذاب مسلط ہے مسلمانوں کو, یہ نہ سمجھیے کہ یہ اللہ کے بغیر حکم کے ہوا ہے, بالکل نہیں ہوا, اللہ کے حکم سے ہوا. پتا بھی اللہ کے حکم سے گرتا ہے, پتا بھی, ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو اللہ کے حکم سے گرتا ہے. تو مودی کیسے اتنے بڑی سلطنت کا جو جہاں کے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہو اور ان کو خوابوں میں دکھایا گیا ہو وہ نقشہ کہ اجمیر جاؤ, وہاں پہ لوگ پیاسے ہیں, تم جاؤ اجمیر. اب معلوم نہیں اجمیر کیا چیز ہے, کون سی جگہ کا نام, کس چڑیے کا نام ہے. تو پھر ان کو ذرا سا نیند آتی ہے, ایک جھپکی آتی ہے, اور جھپکی میں دوسرا جو ہے وہ خواب دیکھتے ہیں اور نقشہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہاڑ, یہ حصے, یہ پورا اجمیر کا نقشہ ان کے سامنے آ کے پیش ہو جاتا ہے. یہاں آپ کو جانا ہے. سارے علماء تقریباً الحمدللہ دیگر گوشوں میں آ چکے تھے, لیکن خواجہ معین الدین چشتی کی جو شخصیت ہندوستان تشریف لائی تھی وہ بہت مؤثر شخصیت تھی, اور یہ شخصیت اللہ والی شخصیت تھی, اور ایسی شخصیت تھی جو کہ جو ہے اپنے مربی کے نگرانی میں 20 سال رہ کے آئی تھی, اور ان سے بیعت شدہ شخصیت تھی, اور ایسی شخصیت تھی کہ حضور کو خواب میں کئی مرتبہ دیکھا تھا. اور جب مدینے میں اپنا ٹھکانہ بنانا چاہا تو حضور نے کہا جاؤ وہاں لوگ پیاسے ہیں, تو وہ نقشہ دکھایا. پھر انہوں نے یہاں پہ آنے کا قصد کیا. آتے آتے لاکھوں الحمدللہ لوگ مسلمان ہو گئے. تو جو میڈیا والے اس وقت بات کہتے ہیں, اور اس سے پہلے کہے تھے 1 سال 1.5 سال پہلے کہ نعوذ باللہ, وہ الفاظ دہرانے میں مجھے اچھا نہیں لگتا, لیکن ایک
چینل نے کہا تھا لٹیرا چشتی، اس پر ایک وبال مچ گیا تھا، بہت بڑا وبال ہندوستان میں میڈیا میں آیا تھا، تو وہ اس پہ میں نے بھی لکھا تھا، مضمون بھی لکھتا ہوں، پیپر میں بھی آتا ہے، میں نے بھی لکھا، تو میں اسی حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو کہا، دیکھیے ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک ذریعہ بنے، حالانکہ حضور کی بڑی خواہش تھی کہ آپ کے چچا آخر وقت میں بھی ایمان لے آئیں، لیکن قرآن کی آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت، اے حضور آپ نہیں ہدایت دے سکتے ہیں جس کو آپ چاہ لیں، ہدایت تو اللہ کی طرف سے، آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ پہنچا دیجئے، آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ پیغام پہنچا دیجئے، باقی ہدایت کا کام اللہ کا ہے۔ تو اللہ نے ان کے ذریعے لاکھوں کروڑوں کو ایمان کی ہدایت نصیب کی، ہو سکتا ہے کہ ہم انہی کے ہدایت کے ذریعے سے، انہی کے آنے کے ذریعے سے، انہی کی آمد کے ذریعے سے، انہی کی آمد کی برکت سے ہم لوگ مسلمان ہوئے ہوں۔ وہ خطہ جو وہاں پہ وہ تشریف لائے تھے تو لوگوں نے ان کو نہیں پہچانا، ان کی قدر نہیں کی، ہندوستان کا خطہ ہے اور یہاں اسلام کا آغاز ہوتا ہے۔ تو وہ جب آئے تو ایک جگہ بیٹھے، کہیں پڑاؤ اجمیر پہنچنے کے بعد، اور بادشاہ کا وہاں پہ جو ہے جانور وغیرہ بدھے ہوتے تھے، استبل تھا، اس کے قریب تھے، تو لوگوں کو نہیں پسند آیا کہ یہ درویش جو آئے ہیں وہ یہاں بیٹھے رہیں، تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہاں پہ ہمارے راجہ کا جو ہے استبل ہے، آپ یہاں سے ہٹ جائیں، سمجھ گئے، اور آپ اس تالاب سے پانی نہ پئیں، کیونکہ یہاں پہ آپ جب پانی پینے جاتے ہیں تو تالاب ناپاک ہو جاتا ہے۔ کہا کہ دوسرے لوگ پیتے ہیں ناپاک نہیں ہوتا، نہیں وہ ہمارے دھرم کے لوگ ہیں، اس وقت بھی ہوا تھا فتنہ، وہی فتنہ آج بھی ہے، تو یہ ہمارے دھرم کے لوگ ہیں، ان کے وجہ سے نہیں ہوتا، آپ جو پانی پیتے نہاتے دھوتے کپڑا وغیرہ اس سے ناپاک ہو جاتا، لوگوں کا بھی یہ خیال ہے، اور بھیجے گئے ہیں آپ وہاں پہ۔ کہا اچھا، تو ان کے ساتھ میں جو تھے وہ بھی بڑی شخصیت، قطب الدین، جی یہ التمش جو کہ جو ہے قطب الدین ہے، ان کے خلیفہ اول ہیں قطب الدین، جو کہ جو ہے دہلی میں آ کے ان کے اوپر بھی الزام لگایا گیا، زناکاری کا الزام ان کے پر لگا کر بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ کس نے کی؟ علماء کی جماعت نے، اس وقت کی علماء کی جماعت نے۔ معاف کیجیے گا، میں بالکل سچائی کے ساتھ بتا رہا ہوں، کیونکہ جب قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ جب دہلی پہنچے تو اس وقت جو بادشاہ تھے سلطان التمش یا کچھ تھے، بہرحال یاد نہیں آ رہا مجھے، ذہن میں تھے اس وقت، انہوں نے ان کو قریب کر لیا تھا، اور علماء کو کھل گیا تھا یہ بات کہ جو ہے ہم قریب تھے اور ان کو قریب کر لیا گیا۔ تو ایک عورت کے ذریعے سے تصنع بناوٹی طور سے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اور تم کہو گڑ کے کہ جو ہے یہ بچہ جو ہوا ہے یہ قطب الدین کے ذریعے سے ہوا ہے، یہ قطب الدین کے ذریعے سے، بہت تاریخ کی بات بتا رہا ہوں۔ تو یہ بات جب بادشاہ کے سامنے پہنچی، ارے یہ کیسا ہو جائے گا، جن کو میں قریب کیا ہوں وہ تو خواجہ معین الدین کے خلیفہ ہیں، ان سے ایسا کیسے ہو جائے گا، کہاں ایسے ہی ہوا؟ تو انہوں نے اپنے ان کو خط لکھا، مرید کو، اپنے مرید کو بولتے ہیں نا، مرشد، ہاں مرشد کو، مرشد کو خط لکھا، جزاکم اللہ، مرید نے مرشد کو خط لکھا کہ ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے، اب کیا کیا جائے، اب سزا ہم پر جو ہے عائد ہونے ہی والی ہے۔ تو کہا کہ بادشاہ کو کہو رکے رہے میرے آنے کا انتظار کرے۔ تو اس وقت بھی جس وقت جو ہے بادشاہ کے حواریین نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ پانی مت پیے ناپاک ہو جاتا ہے، تو قطب الدین صاحب سے کہا تھا کہ یہ جو مٹکا ہے اس کو لے جاؤ، بھر کے لے آؤ، آخری پانی ہے، اس کے بعد پانی نہیں ملنے والا ہے تم کو، یہاں پہ مٹکا لے آؤ۔ تو وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو صاحب ایک مٹکا پانی لینا ہے، اجازت سے لے سکتا ہوں؟ کہاں لے لو۔ وہ مٹکا پانی لے رہے تھے اور ادھر جو ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کیا پڑھ کے انہوں نے پھونکا اس مٹکے میں کہ پورا پانی اس میں آ گیا، پورے تالاب کا پانی اس مٹکے میں آ کے جمع ہو گیا، پورا تالاب خشک، وہیں سے شروع ہو گیا، جی خشک ہو گیا، وہ وہیں سے معاملہ شروع ہو گیا، اسلام تبلیغ شروع ہو گئی۔ جو اللہ تعالیٰ نے کشف کیا جو
اس کے ذریعے سے ان کا دماغ کھلا، لوگ حیران ہو گئے یہ کیا واقعہ ہوا۔ اور ایک مرتبہ ہوا کہ استبل سے ہٹ جائیے، یہاں پہ اونٹ بیٹھتے ہیں، یہاں پہ گھوڑے بیٹھتے ہیں، آپ یہاں سے ہٹ جائیے۔ جب ہٹایا تو بیٹھے ہوئے تھے جانور، اور جب وہ گئے وہاں سے تو دوسرے دن صبح اٹھانے آئے تو سارا جانور بیٹھے کا بیٹھے ہی رہ گیا، اٹھنے کی قوت ختم۔ وہ درویش کو جو بھگا دیا انہوں نے تکلیف دے کر، ان کی تکلیف اللہ کو گوارا نہیں ہوئی، تو وہ جانور ویسے ہی بیٹھے رہ گئے۔ تو ان کو احساس ہوا رہا میں نے کیا جرم کیا، یہ جانور بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ بادشاہ کے پاس بات گئی، بادشاہ یہ ایسا ہوا درویش کو میں نے کہہ دیا، تو جاؤ 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 معافی مانگو ان سے، درویش سے جاؤ معافی مانگو۔ کہا جاؤ ٹھیک ہے اٹھاؤ۔ تو اب آ کے اشارہ دے رہے تو اٹھ کے کھڑا ہو رہا، اور یہ تالاب کا پانی، اور جب لوگ پیاسے کے لیے مرنے لگے تو پھر کہا کہ وہ درویش کو تکلیف پہنچائی نا، اسی لیے تالاب خشک ہو گیا۔ تو اب ضرورت ہے کہ کوئی ایسے مرشد پیدا ہوں جن کے مریدین ایسے ہوں کہ اب ان کے پاس جانے کے لیے وہ ایک دم مجبور ہو جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے، یہ وہاں سے نقطے نکال رہا ہوں میں آپ کو۔ زمانہ اب اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ دیکھیے معیشت میں ہم کمزور ہو چکے ہیں، ہر طرح سے کمزور ہو چکے ہیں، گر چکے ہیں، مہنگائی بڑھ چکی ہے، آسمان کو چھو رہی ہے، اور یہ ڈھول بجا رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہم کامیاب، ہم کامیاب ہیں۔ بالکل جھوٹے ڈھونگ ہیں، یہ ڈھونگی بابا کے ڈھونگ ہیں، بالکل نہیں۔ قحط سالی ہے ملک میں، ہر طرف مہنگائی ہے ملک میں، پیٹرول کا دام بڑھ رہا ہے کہ گھٹ رہا، بتائیے آپ لوگ۔ جب پیٹرول کا دام بڑھے گا تو ہر چیز پر اثر پڑے گا، مہنگا ہوتا جائے۔ 109 روپے سے پیٹرول آج سے یاد رکھیے گا آپ لوگ، جس دن 1 روپے کم ہوگا تو معیشت میں تھوڑی 1% کا یہ آدھا جو بھی نقطے میں فرق آئے گا، کیونکہ جو کمیونیکیشن ہوتا ہے، ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے چیزوں کا دام بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ تو پیٹرول سے دام اب گھٹے گا تو کیا ہوگا، دام ہر چیز کا کم ہوگا۔ تو ٹرانسپورٹیشن ہی سب سے بڑا وہ ہوتا ہے۔ تو مہنگائی ملک میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت ترقی کر رہے ہیں اور خواب دکھا رہے ہیں۔ وہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا خواب، داڑھی رکھ کے کر رہے ہیں سب کام، اور شیروانی لگا کے اور وہ کر کے کہہ رہے ہیں میرے دوستو دھوکے میں نہ آئیں۔ اب ہر طرف سے کردار مجروح ہے، دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے، سازش کی دنیا ہے، فتنے ہیں، ایسے باریک فتنے ہیں کہ سمجھنا بھی مشکل۔ کون سا لباس، کس لباس میں آپ کے پاس بات آ رہی ہے، جیسے کہ تعلیمی پالیسی کو اگر ہندوستان کی لے آپ ناپیں اور تولیں تو اس کو بھگوا رنگ میں رنگنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، اور اسکول کا نصاب اب وہ ہونے والا ہے۔ 10 سال کے بعد جو بچہ ہوگا، چاہے وہ مسلمان کا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہو یا دوسرے کا، وہ گھنٹی بجانے کے لیے اس کے اندر ایک محبت پیدا ہو جائے گی کہ مندر میں جا کے گھنٹی بجایا جائے، اور رام اور شیو شین اور جو بھی اس کے ہیں وہ سب کے بارے میں جو قصے کہانی پڑھائے جائیں گے، اس سے ان کے اندر ایک محبت پیدا ہو جائے گی۔ میرے دوستو یہ باریک فتنے ہیں جو پالیسی کے ذریعے سے آ رہے ہیں، جو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ٹائم اذان کیا بجے ہے؟ اذان کتنے بجے ہے؟ 20 منٹ ہے جی۔ تو سمجھنا ہے اب یہ قرآن جس وقت اس زمانے میں بھی فتنہ تھا جب حضور تھے، اور اس زمانے میں بھی فتنہ ہے، فرق کیا ہے؟ اس وقت قرآن آ کے بتاتا تھا، جبرائیل علیہ السلام آ کے راز فاش کر دیتے تھے کہ آپ کے ساتھ جو ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو منافقین ہیں، یہ بدو لوگ تو زیادہ ہیں۔ بدوؤں کے بارے میں، اعراب کے بارے میں بھی قرآن نے کہا ہے کہ یہ اعرابی جو لوگ ہیں، یہ دیہاتی جو لوگ ہیں، ان کے اندر ابھی ایمان نہیں ہے، اسلام لے آئے ہیں لیکن ابھی مومن نہیں ہے پکے۔ تو ہم سب اس وقت اگر جائزہ لیں اپنے آپ کو، مسلمان تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایمان ہمارے دل میں اترا نہیں ہے، وہ ویسے ہی بدو کی طرح ہے شاید، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے کہ جو ہے نعوذ باللہ، جس کی وجہ سے جو ہے یہ نحوست ہمارے، وبال ہمارے سر پر ہے۔ ایک وبال نہیں ہے، ہزاروں وبال۔ کورونا کا وبال آ کے گزرا، اس نے کتنی آفتیں پیدا کی، کتنی آفتیں پیدا کی، کتنوں کی نوکریاں چلی گئیں۔ علماء اس بات پر مجبور ہیں، جو کل پڑھاتے تھے مدرسوں میں، خدمت انجام دیتے تھے، وہ مجبور ہیں کہ سبزیاں بیچیں، وہ جی بالکل حقیقت ہے، وہ مجبور ہیں کہ وہ جو ہے اپنی 2 پہیے کی بائک سے جو ہے ٹریول کریں، جس کو کیا بولتے ہیں، جو اولا کیب میں ہوتا ہے، وہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے پیٹ کو پال رہے ہیں، اپنے بچوں کو پال رہے ہیں۔ یہ حالت پہ پہنچے ہوئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے۔ ملک کہاں ترقی کر رہا ہے بتائیے تو؟
یہ فطرے کو سمجھنے کے لیے بڑی عقل کی ضرورت ہے، بڑی مہارت کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہے برہمنیت کا فتنہ ہے، برہمنیت کا ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ یہ فتنہ اس وقت بھی تھا جب بدھزم ہندوستان میں عروج پہ تھا، ان کی حکومت تھی۔ 1000 سال تک بدھزم کی ہندوستان پہ حکومت رہی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ سن 600 ہجری میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے، اس وقت کا جو بہار میں ایک نالندہ یونیورسٹی ہے، یہ بدھزم کی یونیورسٹی تھی، بہت بڑی یونیورسٹی تھی، پوری دنیا سے لوگ پڑھنے آتے تھے اور پڑھ کے جاتے تھے۔ اور اس میں ایڈمیشن لینے سے پہلے لوگ جس چیز کے لیے آتے تھے اس کے ماسٹر ہو جاتے تھے، اس کے ڈاکٹر ہو جاتے تھے ایڈمیشن سے پہلے۔ اب بتائیے ایڈمیشن لینے کے بعد کیا ہوگا؟ ایڈمیشن لینے سے پہلے اتنی تیاریاں کرا دی جاتی تھیں، اتنا پریپریشن ہو جاتا تھا کہ اب وہ ایگزام لکھنے کے لیے جب وہ جائے تو معلوم ہوا کہ وہ ڈاکٹر بن گیا، یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد پڑھنے کے لیے ان کو 2 سال 1 سال اور، تو وہ دقا کل بہار ہو جاتے تھے، بڑے ماہر ہوتے تھے۔ وہ ہندوستان اس وقت کا بھی ہندوستان تھا، اس وقت بھی برہمنیت فتنہ نے ان کو بالکل جو ہے تہو تیگ کر دیا۔ اور یہ جو بدھزم ہے، بدھ یہ توحید کے قائل تھے، لیکن ان کے دین کو بھی تحریف کر دیا۔ اور جو یہ کتاب گیتا اور وید اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بھی ٹرانسفر ہو کر یورپ گئی، وہاں سے منتقل ہو کر تحریف شدہ ہو کر آئی۔ ان کے ہاں بھی سناتن دھرم میں کوئی نہیں تھا، یعنی ایک اس کے میں بھی توحید کا وہ تھا، جی توحید کا وہ تھا، اور حضور کی رسالت کا بھی جو اس میں ذکر تھا اور توحید کا بھی ذکر تھا، لیکن اس میں تحریف کی گئی، اس زمانے میں تحریف کی گئی۔ اور اس وقت اور آج بھی یہ دستور ہے کہ منو جس کو جو ہے ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ منو حضرت آدم علیہ السلام کا ایک دوسرا نام ہے جو انہوں نے رکھ لیا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اتنی تبدیلی کی کہ مندر میں اس وید کو پڑھنے کے لیے کوئی شودر نہیں جا سکتا۔ یہ شودر برہمن کا فرق کیا، اور ہندوستان میں اس وقت آریہ جو سماج کے لوگ تھے، یہ زیادہ تر جو ہے آدی باسی تھے، یہ ننگے رہتے تھے، وہ زندگی گزارتے تھے، آج بھی ہیں وہ لوگ۔ تو ان کو پھٹکنے نہیں دیتے تھے، وہ کھانا بھی دینا ہوتا تو پیر مار کر دیتے تھے، پیر مار کے کھانا، یعنی کہ یہ شودر جو ہے یہ پیروں سے پیدا ہوا ہے ان کے عقیدے کے مطابق، اور ایک سر سے پیدا ہوا ہے جو برہمن ہے، جو حکومت ہی کرے گا، اس کے علاوہ کوئی حکومت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ سر سے، اور ایک چھتری ہے، ویش ہے، یہ جو ہے ان کی خدمت کے لیے ہے، یہ ان کے عقیدے کے مطابق ہے۔ اگر یہ ہندوستان برہمنیت کی طرف لوٹ رہا ہے تو جانیے کہ پھر پیر مار کر کھانا دینے کا رواج عام ہونے جا رہا ہے، جو اس کو چھپا کر رکھا گیا ہے، اور ہندو راشٹر کا ایک الگ نقشہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ڈرامہ ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے، ایک فلسفہ ہے، جس کو آپ اور وہ ہندو بھی نہیں سمجھ رہے ہیں جو اس جال میں پھنسنے جا رہے ہیں، جو اس کے شکاری بننے جا رہے ہیں، وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم کیا شکاری بنیں گے۔ اور تقریباً 1000 سال پہلے جو بدھزم کا زمانہ تھا، اس وقت یہ فتنہ، اس سے پہلے فتنہ شروع ہوا تھا۔ 1000 سال تک حکمرانی رہنے کے بعد بھی اب دیکھیے بدھزم کا کیا حصہ ہے ہندوستان میں، کتنے % ہیں وہ لوگ، سب ختم ہو گئے، اور ان کی تہذیب کو مٹا کے رکھ دیا گیا۔ اب کہیں کہیں خال زمین کے اندر سے وہ بدھزم کا وہ حصہ نکلتا ہے، سمجھ گئے نا، وہ یا تو جو ہے طوفان نوح میں وہ غرق ہو گیا تھا، یا یہ کہ ان کو جو ہے دفن کر دیا گیا، اور ایک نئی تہذیب جو برہمنیت کی تہذیب ہے، جس کے اندر یہ 6 بھید بھاؤ ہے، چھوت چھات ہے، ذات پات ہے، اور اس میں تفریق ہے، امتیاز ہے، اس کو بالکل سائلنٹ رکھ دیا ہے، اور ہندو راشٹر کا ڈھول بجایا جا رہا ہے۔ یہ ہندو راشٹر نہیں بن رہا ہے، یہ اگر بنے گا تو برہمنیت راشٹر بنے گا، اور جس کا مزہ، جس کا کھانا، جس کا پکنا، جس کا ہر مسالہ کڑوا ہے، کڑوا۔ یہ زقوم کا پھل ہے جس کو ابھی مزہ نہیں چکھا ہے کسی نے۔ زقوم کا پھل کا مزہ جو ہے جہنم میں جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ کھلائے گا اور مزہ چکھے گا، کھانے میں بھی کڑوا لگے گا، اور پیاس لگی تو پلایا جائے گا، جو حلق سے نہیں اترے گا، اور وہ بھی گرم ہوگا، حلق کو جلاتے ہوئے جائے گا۔ تو وہ زقوم کا جو ہے ایک پھل ہے،
جو قیامت میں، آخرت میں اور دوزخ میں دوزخیوں کو دیا جائے گا، وہ زقوم کا پھل ہے جو برہمنیت کا راشٹر بننے جا رہا ہے۔ ابھی ہندوؤں کو بھی پتہ نہیں ہے کیا ہوگا۔ تو ہندوستان میں فتنے سب سے زیادہ ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے جو نظام تھا جاہلیت کا، اسلام کے آنے کے بعد جب وہ ختم ہوا اور سماج میں ایک بیداری پیدا ہوئی، ایمان کی بیداری، اخلاق کی بیداری، اور ان کا کردار بننا سنورنا شروع ہوا، تو اللہ نے اس کو پسند کیا۔ چھوٹی سی جماعت چاہے وہ 1.5 لاکھ پر کیوں نہ، 1,24,000 پر کیوں نہ منحصر ہو، اللہ نے اس کو پسند کیا، پورے عالم میں بھیج دیا۔ اور چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان بھیجا اور دعوت کا کارنامہ انجام دیا، لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، ایمان قبول کیے ان کے ہاتھوں پر اور بیعت کیے۔ اس میں خواجہ قطب الدین کا نام لیا، جب وہ جو ہے دلی میں جو بات مکمل رہ گئی، جب جو ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خود تشریف لائے دہلی، تو بچے سے پوچھا، وہاں بھی ایک عجیب سا کشف ظاہر ہوتا ہے، اور پھر خواجہ وہ پھر جو ہے بادشاہ جو ہے مرید ہو جاتے ہیں اپنے مرشد کے، قطب الدین کے۔ بچے سے پوچھا جاتا ہے، اور خود معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں بچے سے کہ بچہ تو کس کا بیٹا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے بولے گا، یہ تو گود میں ہے۔ وہ معاملہ ظاہر ہوتا ہے جو حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے جب الزام لگایا تھا، حضرت مریم علیہ السلام پر عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جب الزام لگایا گیا تھا، تو حضرت مریم علیہ السلام کو اشارہ کیا گیا کہ بیٹے سے پوچھو، یہ بچے سے پوچھو یہ کس کا بیٹا ہے۔ تو وہ کھڑے ہو کے کہنے لگا میں عبداللہ، انا عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھے ماں کا فرمانبردار بنا کے بھیجا گیا ہے، میں یہ ہوں، یہ سب کچھ بنا، میں نماز پڑھنے والا ہوں، یہ کرنے والا ہوں۔ تو ایک عجیب سا کرشمہ ظاہر ہوا، تو اتنا بڑا کرشمہ ثابت ہوا کہ جو 2/3 آبادی ہے اس نے ان کو اور اللہ کو اور جبرائیل علیہ السلام کو تثلیث کا عقیدہ بنا لیا۔ اتنا مسحور ہوئے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس جادو بیانی سے اور ان کے جو ہے علم سے اور ان کی حکمت سے اور ان کے زہد سے، ان کے تقوی سے۔ بہت متقی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بہت متقی تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب وہ تالاب گئے، ان کے پاس ایک ہی کٹورا تھا، اسی سے کھاتے پیتے سب کچھ کرتے تھے، وہ ایک ہی چیز، ایک ہی کپڑے سے اگر گزارا ہو سکتا ہے تو ایک ہی سے گزارا کرتے تھے، زیادہ پہ نہیں جاتے تھے۔ لیکن آج کی دنیا میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم جمع کر رہے ہیں، بینک بیلنس کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دین، ہمارا یہ سب کچھ تربیت ہو رہا ہے، اس میں ہم اس کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت بتا رہی ہے اگر ایک ہی پیالہ ہے تو برتن کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے برتن کی ضرورت نہیں ہے، کافی ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ گئے، تالاب کا سفر کر رہے تھے، سمندر کے پاس سے جا رہے تھے، تو ایک صاحب کو دیکھا چلو سے پانی پی رہے، چلو لے کر پانی پی رہے ہیں، پیاس بجھا رہے۔ قسم خدا اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پیالے کو بھی پھینک دیا، ضرورت ہی نہیں پیالے کی، ایک چلو سے کام ہو سکتا تو سارا کام اللہ نے پیدا کر ہی دیا ہے، چلو کافی ہے، اسی چلو سے سارا کام کرتے تھے وہ۔ تو آج ہم کتنے عیش اور کتنے آرام میں رہنے کے باوجود یہ مجرمانہ عیش پرستی جب ہم نے اختیار کر لی تو اللہ نے ہم کو دھکیل دیا پیچھے، اخلاق میں ہم مجروح ہو گئے، ایمان میں مجروح ہو گئے، ہر طرح سے مجروح ہو گئے، تو اللہ نے پیچھے دھکیل دیا اور عذاب کو مسلط کر دیا۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہندوستان میں ہم اونچا ہو سکتے ہیں، بلند ہو سکتے ہیں، اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ بلند کرے گا، جیسے صحابہ کرام کو بلند کیا۔ شتربان ہونے کے باوجود 23 سال کی ایک محنت، انتھک محنت کے ذریعے جو ہے وہ پوری دنیا کی قیادت کے اور صحیح قیادت کے، ان قافلہ انسانیت کی صحیح رہنمائی کے لیے مبعوث کی گئی اس امت کو اتاری گئی، بھیجی گئی، پیدا کی گئی، اسی امت میں ہم اور آپ ہیں۔ اسی امت کو خیر امت کہا گیا ہے، اسی کو امت وسط کا لقب دیا گیا ہے، اسی کے لیے قرآن ہے، اسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہوئی ہے، اور اسی کے لیے تمام حدیثیں سب کچھ ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں، تو جس کی وجہ سے ہر طرف سے ہمارے اوپر جو ہے عذاب نازل ہو رہا ہے۔ بس ہو گیا، اور کتنا منٹ باقی ہے؟ میں لکھ کے لایا تھا مختصر، جو ہے 5-7 منٹ میں چاہوں گا کہ پڑھ دوں۔ کتنا؟ اچھا 3 منٹ کم، 3 ہی منٹ باقی ہے۔ بہرحال تو اب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اسلام سے پہلے عرب کی، ہاں انشاءاللہ ٹھیک ہے، ٹائم نہیں ہے تو ہاں انشاءاللہ ٹھیک جزاکم اللہ خیر۔
ٹھیک دعا کر لیں. جزاک اللہ خیر. اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونور نفوسنا ویسر امورنا وحسن مرادنا وتمم تقصیرنا. اللہم نجنا مما نخاف یا حفیظ الطاف. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا سیئاتنا مع الابرار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، محض تیرے فضل و کرم کے طلبگار ہیں. اے اللہ تو ہی کوئی کرشمہ دکھا جس کے ذریعے سے اے اللہ پھر سب مسلمان ہو جائیں. یہ جو اے اللہ جو فتنے ہمارے ملک میں پنپ رہے ہیں، اے اللہ جو سازشیں کی جا رہی ہیں اور جو ماحول پراگندہ کیا جا رہا ہے، اے اللہ جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، اے اللہ سب کا خاتمہ ہو جائے. اے اللہ ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں، تیرے آیتوں کے ذریعے سے، تیری باتوں کے ذریعے سے شیطان مردود سے پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ نظر بد سے پناہ چاہتے ہیں. اللہم انی اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اے بار الہ یہ وہ دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے کے لیے روزانہ پڑھ کر صبح اور شام پڑھ کر پھونکتے تھے اور کہتے تھے کہ اے میرے نواسے یہ وہ دعا ہے جو تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پڑھ کر پھونکا کرتے تھے. وہی دعا آج میں تمہارے لیے پڑھ کے پھونکتا ہوں. تو اے اللہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین بن کر ابھرے. اے اللہ ضرورت ہے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں اور روزانہ شام صبح اپنے آل و اولاد کو پڑھ کر پھونکیں، اپنے گھر والی کو پڑھ کے پھونکیں، تاکہ ہمارے گھر سے اے اللہ پھر وہ روشنی طلوع ہو. اے اللہ پھر وہ جلوہ طلوع ہو. اے اللہ پھر وہ کشف ہو. اے اللہ جس کے ذریعے سے ہماری عمل کے ذریعے سے، ہمارے کردار کے ذریعے سے، اے اللہ ہماری باتوں کے ذریعے سے، اے اللہ ہمارے عمل کے ذریعے سے، کاروبار کے ذریعے سے جو ہماری برادران وطن ہیں جو ہم سے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں، اے اللہ وہ قریب ہو جائیں اور ایسا قریب ہو جائیں کہ وہ ایمان کے حامل ہو جائیں. اے اللہ وہ ہمارے ایسے بھائی ہو جائیں کہ جو ہمارے سعودی عرب میں جو مسلمان ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، یا اور بھی دیگر جگہوں میں جہاں مسلمان ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے برادران وطن سے ہٹ کر ہمارے ایمانی بھائی ہو جائیں. اے اللہ ایمانی بھائی ہو جائیں اور یہ ہمارے لیے بڑی کامیابی کا ذریعہ ہو. اے اللہ ہمارے ذریعے سے کشف کا ظہور فرما جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہوا تھا تو لاکھوں کروڑوں لوگ ایمان لانے والے بن گئے تھے اور یہ ان کا کشف ذریعہ بن گیا تھا. اے اللہ آج اس کا ظہور فرما. اے اللہ اس کے لیے افراد پیدا فرما. اے اللہ اس کے لیے شخصیات کا ظہور فرما. اے اللہ جو باتیں رہ گئی کہنے سے، اے اللہ اس کو ہمارے جو سامعین ہیں اے اللہ اس کو سمجھنے والا بنا. اے اللہ اس کا مطالعہ کرنے والا بنا. اے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بلند ہو سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے ہم پستی اور کے غار میں جا سکتے ہیں. اے اللہ ہمیں بلند فرما. اے اللہ ہمیں بلند فرما، ہر طرح سے بلند فرما، اخلاقی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، ادبی اعتبار سے، اے اللہ سیاسی اعتبار سے، اے اللہ روحانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ مسلمانوں کے ہندوستان میں بلند فرما. اے اللہ قرآن کا ایسا نزول فرما، پھر سے ایسا ہمارے دلوں پہ نزول فرما کہ گویا وہ ہم پر نازل ہو رہا ہو، ایک ایک آیت ہم پر نازل ہو رہی ہو. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ان کی ماں نے نصیحت کی تھی، اے بیٹا قرآن ایسے تلاوت کر کہ گویا تیرے دل پہ اتر رہا ہو. اے اللہ انہوں نے اس پر عمل کر کے وہ علامہ اقبال بن گئے. ایک ایک شعر میں اے اللہ اسلام کی فکر چھپی ہوئی ہے، اے اللہ اس کی ترجمانی چھپی ہوئی ہے. اے اللہ آج ہمارے لیے بھی ویسا ہی مقدر فرما دے. اے اللہ ہمارے سینوں میں اے اللہ جو امام صاحب تلاوت کرتے ہیں، اے اللہ نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں، فجر میں تلاوت کرتے ہیں، اے اللہ رمضان میں تراویح کے ذریعے جو تلاوت کرتے ہیں، اے اللہ اس کو ہمارے دلوں پر ایک وحی کا ذریعہ بنا دے کہ گویا ہماری زندگی بدل جائے. اس رمضان کے بعد سے ہماری زندگی اے اللہ ایسی زندگی ہو جائے جو خالص زندگی، اسلامی زندگی ہو. اے اللہ خالص ایمانی زندگی ہو، خالص تربیتی و ادبی زندگی ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.